اسلام سے قبل عورت بے پردہ تھی۔ اسلام نے عورت کو پردے کے زیور سے آراستہ کیا اور اس کو عظمت کی بلندی عطا فرما دی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صدر الافاضل مولانا حکیم مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں اس مبارک آیت کے تحت لکھتے ہیں، اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عورتیں اطراتی نکلتی تھیں، اپنی زینت و محاسن، بناؤ سنگھار، جسم کی خوبیاں مثلاً سینے کو ابھار وغیرہ کا اظہار کرتی تھیں کہ غیر مرد دیکھیں۔ لباس ایسے پہنتی تھیں جس سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں۔ اسلام نے عورت کو چادر عطا کر کے اس کو عظمت عطا فرما دی۔ عورتوں کو ہی پردے کا حکم کیوں ہے؟ اس لیے کہ عورت گھر کی دولت ہے اور دولت کو گھر میں چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ اگر ہر ایک کو دولت دکھائی جائے تو دولت چوری ہو سکتی ہے۔ عورت کو چھپانا اور غیروں کو نہ دکھانا ضروری۔ عورت گھر کے اندر ایسی ہے جیسے چمن کے اندر، باغ کے اندر پھول ہوتا ہے، اور پھول کہاں اچھا لگتا ہے؟ باغ کے اندر، وہیں ہرا بھرا رہے گا نا۔ اگر پھول باغ سے توڑ کر لایا جائے تو وہ مرجھا جائے گا۔ تو عورت کا باغ کیا ہے؟ گھر، اس کے بال بچے، تو اس کو باہر نہیں لانا ورنہ مرجھا جائے گی۔ عورت کا دل بہت نازک ہوتا ہے، بہت جلد اثر قبول کرتا ہے، اس لیے عورت کو کچی شیشیاں بھی فرمایا گیا۔ ہمارے ہاں عورت کو صنف نازک کہتے ہیں۔ نازک چیزوں کو پتھروں سے دور رکھا جاتا ہے کہ نازک چیز کو پتھر لگے تو نازک چیز وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو غیروں کی نگاہیں کیا ہیں؟ پتھر۔ اس لیے عورت کو پردہ ضروری ہے، غیروں سے بچانا ضروری ہے۔ عورت اپنے شوہر کی عزت، عورت اپنے باپ کی عزت، عورت اپنے بھائیوں کی عزت، عورت اپنے دادا کی عزت اور آبرو ہے۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے سفید کپڑا، وائٹ کلاتھ، معمولی سا دھبا لگے تو چمکتا ہے، تو غیروں کی نگاہ کیا ہے؟ بدنما داغ۔ اس لیے عورت کو پردے میں رکھنا ہی بہتر ہے۔ عورت کی تعریف کیا ہے؟ اس کی نگاہ اپنے شوہر کے سوا کسی پر نہ ہو۔ قرآن کریم نے حوروں کی تعریف میں فرمایا قاصرات الطرف، یعنی شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، یہ قرآن نے کہا۔ تو اگر عورت کی نگاہ میں چند مرد آگے تو یوں سمجھو کہ عورت اپنا جوہر کھو چکی، اس کا دل اپنے گھر بار میں نہ لگے گا، جس سے یہ گھر آخر کار تباہ ہو جائے گا۔ عورتوں کو گھر میں رکھیں تو بڑا ظلم ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے۔ گھر عورت کے لیے قید خانہ نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے گھر ہے چمن، اس کا باغ۔ وہ اپنے چمن میں ایسے خوش رہتی ہے جیسے بلبل، اور اس کو گھر پہ رکھنا ظلم نہیں بلکہ اس کی عزت کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی لیے بنایا ہے۔ بکری گھر میں رکھی جاتی ہے، شیر، چیتا اور محافظ کتا اس لیے کہ اس کو آزاد پھرایا جائے۔ بکری کو آزاد کیا جائے تو اس کی جان خطرے میں ہے، اس کو شکاری جانور پھاڑ ڈالیں گے۔ مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مثال ارشاد فرمائی۔ اے میری بہنوں سدا پردہ کرو، تم گلی کوچوں میں یوں مت پھرتی رہو، ورنہ سن لو قبر میں جب جاؤ گی سانپ بچھو دیکھ کر چلاؤ گی۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔